बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान अली उरैसी जाफरी और आज से हम जिस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं उसका नाम है फलाह इंसानियत। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम कोरोना वायरस है। और हम कोरोना वायरस के मुतल्लिक जानते हैं हमारे गेस्ट जनाब मौलाना सज्जाद अली मुंतज़िर साहब से। जी मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। भी ठीक है। हम आपसे कोरोना वायरस के मुतल्लिक कुछ सवाल पूछेंगे। पहला सवाल जो है कि कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला तय्यिबीन अत्ताहिरीन। कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मालूमात वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे बताया और बुलाया। तो ये हमारी भी एक कोशिश है कि हम भी इंसानियत की मदद करें, इंसानियत को इन्फॉर्मेशन फराहम करें। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही फलाह इंसानियत है। तो कोरोना वायरस के हवाले से ये जो कि बताया गया है, WHO जो आलमी इदारा सेहत है उसने अलामत बताई हैं कि अगर किसी को ये वबा ये बीमारी लाहिक हो तो वो उसे गले में खुश्की होती है और गले में दर्द उसे होता है, खुश्क खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत, सर दर्द उसे होता है। और बाज़ अफराद ऐसे भी पाए गए हैं कि जिनको पेचिश का मसला होता है, पेट दर्द होता है। तो इसकी मुख्तलिफ जो वजूहात हैं, मुख्तलिफ असबाब हैं, वो हो सकते हैं। और ख़तरनाक जो बात है वो ये है कि बाज़ अफराद ऐसे भी तहकीक करने से सामने आए हैं कि जिनमें इब्तदाई तौर पर किसी किस्म की कोई अलामत नहीं थी, तो लिहाजा इससे ज़रूर बचना चाहिए। तो पहले अलामत आपने बताई हैं कोरोना वायरस की। अलामत के साथ ये सवाल जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस की एहतियाती तदबीर क्या है, कि कौन सी तदबीर अपनाई जाए कि जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके? कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी सारी तदाबीर मंजर आम पर आ चुकी हैं, डॉक्टरों ने हिदायत की है और इस तरह हर हुकूमत ने अपने अवाम को इस वबा से बचने के लिए मुख्तलिफ हिदायत जारी की हैं। तो उनमें से अपने चेहरे पर नाक और मुंह को ढांप कर रखें किसी अच्छे से मास्क से, और एक दूसरे से हाथ न मिलाएं। एक दूसरे के साथ जब मुलाकात हो, कोई बात ज़रूरी हो, तो तकरीबन 1 मीटर का फासला कम से कम होना चाहिए। और एक दूसरे से हाथ न मिलाएं, एक दूसरे से गले न मिलें। और इसी तरह जहाँ पर ज़्यादा अफराद छूते हैं, हाथ लगाते हैं, वहाँ पर हाथ न लगाएं। और अगर किसी से हाथ मिलाना पड़े मजबूरन या गले मिलना पड़े, तो फिर अपने हाथों को अच्छे से साबुन के साथ, कि जो जरासीम कुश हो, उस साबुन के साथ कम से कम 20 सेकंड तक आप धोएं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इन एहतियाती तदबीर पर अमल करने से आप इस वबा से बच सकते। तो अगला सवाल हमारा ये होगा कि कोरोना वायरस के फ़वाइद और नुकसानात बयान करें। जी, कोरोना वायरस के नुकसानात का पहले जिक्र करना ज़रूरी है। कोरोना वायरस के नुकसानात काफ़ी सारे हैं। जैसे कि चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक़ इबादत से है, लिहाजा हम पहले इबादत का जिक्र करेंगे कि जैसे हम पहले आज़ादी से मस्जिद जाकर इबादत कर सकते थे, बाजमात नमाज पढ़ते थे, जुम्मा पढ़ने के लिए हम जाते थे। तो ये ऐसी बदबख्त वबा फैली है और ऐसी बीमारी फैली है कि जिस वजह से डॉक्टरों ने और हर मुल्क की हुकूमत ने, खुसूसन जो मुसलमान ममालिक उनकी बात करूँगा, तो उन्होंने हिदायत की है कि आप अपने घरों में रहें और घर रहकर आप इबादत करें, नमाज पढ़ें, मस्जिद जाने से गुरेज करें।
اور اگر آپ نے مسجد جانا بھی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی بھی ہے، تو آپ کم از کم 3 یا 5 بندے زیادہ سے زیادہ ہوں جماعت میں، اور وہ بھی فاصلے کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. تو یہ پہلا نقصان بڑا ہمارے مسلمانوں کے اعتبار سے کہ ہم اس وبا کی وجہ سے مسجد نہیں جا رہے. دوسرے نمبر پر جو امیر ہیں ان کو تو زیادہ نقصان نہیں، لیکن جو غریب طبقہ، مزدور طبقہ کے جن میں سے کافی ساری تعداد یہ ہے کہ جو ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز کا خرچہ ان کا چلتا ہے، تو وہ بیچارے گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، وہ دہاڑی مزدوری کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. اور اسی طرح ہم سب بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس ہم آزادی کے ساتھ نہیں جا سکتے. ہر ملک کی معیشت وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور اربوں خربوں ڈالروں کا نقصان ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پر مختصر طور پر اس کے فوائد، کرونا وائرس کے فوائد جو ہو سکتا ہے دشمنوں نے نہ سوچے ہوں. تو کرونا وائرس کے فوائد جو ہیں، جو فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سب کو عبادت کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت ملا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور آزادی کے ساتھ ہم دل بھر کر، جی بھر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور پہلے ہمیں وقت نہیں ملتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا، تو اب اس وبا کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ وقت ملا ہے کہ ہم بیٹھے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں اور زیادہ تلاوت کریں. اور اسی طرح پہلے والدین کو اولاد سے شکوہ ہوتا تھا اور اولاد کو والدین سے شکوہ ہوتا تھا کہ والدین کہتے تھے کہ اولاد ہماری ہمیں ٹائم نہیں دیتی، اور اس طرح بیٹے بیٹیاں یہ کہتے تھے کہ ہمیں والدین ٹائم نہیں دیتے. تو اس وبا کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کو ٹائم دے سکتے ہیں. اور آخری بات یہ، آخری فائدہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر آلودگی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور تپش، گرمائش، درجہ حرارت انتہائی زیادہ بڑھ چکا تھا. تو اس وبا کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ جو آلودگی تھی وہ انتہائی کم ہو گئی، اور جو تپش تھی، درجہ حرارت تھا، وہ بھی انہی فیکٹریوں اور کارخانوں کے چلنے کی وجہ سے بہت کم ہو گیا. تو اس کے بعد میں یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ احتیاطی تدبیر یہ ہیں، علامات یہ ہیں، ہم عبادت کریں تو ٹھیک ہے. تو علماء و مجتہدین جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علماء اور مجتہدین چونکہ اسلام، دین اسلام وہ انسان کی ہر وقت ضرورت کو مد نظر رکھتا ہے، انسان کی انسانیت کا خیال رکھتا ہے اور تمام انسانوں کا خیال رکھتا ہے، اور نہ صرف انسان کی روحانی قوت اور طاقت کا خیال رکھتا ہے بلکہ انسان کی جسمانی قوت اور طاقت کا بھی خیال رکھتا ہے. تو یہ جو مجتہدین ہیں، علماء، یہ نہ صرف ہمیں روحانیت کے حوالے سے مسائل بیان کرتے ہیں بلکہ ہماری جسمانیت کے حوالے سے بھی ہمارے سپہ سالار ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں. تو مجتہدین نے، انہوں نے بھی تحقیق کی اور انہوں نے بھی مختلف ڈاکٹروں سے، حکیموں سے پوچھا اس کے بارے میں، جو ماہرین ہیں ان سے پوچھا، اور ان کو جب پتہ چلا کہ یہ انسان کے لیے، جسم کے لیے نقصان دہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے ان ماہرین کی جو رائے ہے، تحقیق ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنے فتاویٰ، اپنے جو فرمان ہیں وہ جاری کیے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں پورے مسلمانوں میں سے، اہل اسلام، اہل ایمان میں سے، تو وہ سارے کے سارے ان کی کہی ہوئی باتوں پر اور ان کے دیے ہوئے، بتائے ہوئے، جاری کیے ہوئے جو فتاویٰ ہیں ان پر عمل کریں. تو یہ انہوں نے تمام انسانوں کے لیے، خصوصاً جو اہل اسلام اور اہل ایمان ہیں، ان کے فائدے کے لیے بیان کیا ہے. وہ بھی کسی تنگی اور مشکل میں اہل اسلام اور اہل ایمان کو نہیں ڈالنا چاہتے. تو میں ان مجتہدین اور علماء کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بر وقت اس وبا کے پھیلنے کے ساتھ ہی علماء فتاویٰ اور اپنے فرمان جاری کی، تاکہ ہم سب ان کے جو فتاویٰ ہیں، فتوے ہیں، ان کے جو فرمان ہیں، ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس وبا سے بچائیں. ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے، اور میں آپ سے آخر میں التجا کروں گا کہ جو اسلامی ممالک کرونا کی لپیٹ میں ہیں
ان کی معیشت جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہو چکی ہے. آپ سے میں درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی دعا مانگوں. جی دعا سے پہلے میں آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے اس پروگرام کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تو جو افراد، جو تنظیمیں، جو ادارے غریب عوام کا، جو مزدور طبقہ ہے اور اس طرح ویسے جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، غریب عوام ہیں، ان کی جو ہیلپ کر رہے ہیں، جو بھی ادارے، جو بھی افراد، جو بھی تنظیمیں، تو ان افراد کا ساتھ دینا چاہیے، نہ یہ کہ ان افراد اور ان اداروں اور ان تنظیموں کو بھی مختلف مسالک اور فرقوں کے ساتھ نتھی کر کے جوڑ کر ہم ان کی مخالفت کریں اور ان کے خلاف ہم باتیں کریں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بلا مذہب و ملت تمام افراد، تمام ادارے جو غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو غریبوں کی ہیلپ کر رہے ہیں آج اس ماحول میں، کرونا والے ماحول میں، تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور سب سے آخر میں یہی دعا ہے، پروردگار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل علیہ السلام کے صدقے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی کلمہ گو ہیں، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام کے صدقے میں پروردگار ہم سب کو اور تمام اسلامی ممالک کو، پوری دنیا کو اس کرونا وائرس کی وبا سے جلد نجات اور چھٹکارا عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے پاک و پاکیزہ فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. آج ہمارا پروگرام فلاح انسانیت جو شروع میں جس کا موضوع کرونا وائرس ہے، تو اس کی ایپیسوڈ 1 تھی اور اختتام ہوا جا تو ہم نیکسٹ ویک ایپیسوڈ 2 لے کر آئیں گے. والسلام.